حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ جو در سے پوچھو تو دیوار سے جواب آئے، یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پروگرام عالم آن قائم سے میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ مومنین، جب نصارائے نجران سے روحانی مقابلے کی ٹھہری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لے گئے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں امام علی علیہ السلام کا ہاتھ تھا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آگے آگے تھے، اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے تھیں۔ ظاہر ہے کہ رسول تنہا بھی اس مہم کو سر کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اہل بیت کو اس لیے لے گئے تاکہ دنیا سے ان کا تعارف کروا دیں۔ گویا ابھی سے ان ہستیوں پر حق کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جا رہا تھا، اور کار رسالت میں عملی طور پہ شامل کر کے شریک کر کے انہی ذوات مقدسہ سے تحفظ اسلام کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول کے اس عمل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام کی نصرت کے موقع پر ہر مرد، عورت، جوان اور بچہ کوئی بھی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام کی جوہر شناس نظریں اس راز سربستہ سے بخوبی آگاہ تھیں۔ آپ مختلف مواقع پر اپنی امت میں اس امر کا اعلان کرتے رہے کہ میرے اہل بیت کی پیروی مسلمانوں پر فرض ہے، اور آج بھی خاندان رسالت کا ایک ایسا چراغ، سراج المنیرہ کا وارث، رسول کا 12واں جانشین، امام زمانہ حجت اللہ علیہ السلام آج بھی اس دنیا میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ گو کہ وہ غیبت میں ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مگر وہ ہم سے غافل نہیں ہیں۔ آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے کہ وجود امام زمانہ کی برکتیں، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آج ہمارے ساتھ عراق سے، نجف سے موجود ہیں جناب مولانا سید جرار حیدر نقوی صاحب۔ آپ کا تعلق یو پی بھارت سے ہے، اور فی الحال آپ نجف میں مقیم ہیں، علوم محمد والے محمد حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ بڑا اعزاز ہے اور شرف ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں دیا اپنے بزی شیڈول میں سے۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ خیریت سے ہیں آغا؟ الحمدللہ، کرم ہے، دعا ہے مولا کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغا، چونکہ آج کا موضوع امام زمانہ سے منسلک ہے، اور امام زمانہ ظاہر ہے کہ ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے وقت کے امام ہیں، تو اس حوالے سے ان کے وجود کی جو برکتیں ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات بتائیے گا کہ امامت کا وجود انسانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ رسالت کے بعد امامت کا وجود کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اس پہ ذرا سی اجمالی طور پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورہ ہود کی 86ویں آیت ہے یہ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ آپ کے لیے خیر ہے، فائدہ مند ہے اگر آپ مومنین ہیں۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا وجود انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی جو ہے وہ دلیل یہ سامنے رکھی جا سکتی ہے، چونکہ اللہ نے ہر امت کے لیے کسی نہ کسی ہادی کو معین کیا ہے، بھیجا ہے، تاکہ امت گمراہی سے بچ ہی رہے۔
ٹھیک ہے. اور چونکہ رسول اللہ کا ایک وقت تھا جو کہ اللہ کی طرف سے معین تھا، لہذا آپ نے اپنی زندگی میں تبلیغ کی، اور جب آپ کا وقت پورا ہوا اس دنیا سے ظاہر جانے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ایسے وسیلے کو بتایا، ایسے ہادی کو بتایا کہ جو امت کی قیامت تک کے لیے اصلاح اور اللہ سے رابطے کا سبب بنے. تو امامت اس لیے ضروری ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصومین ہیں، اور لہذا معصومین کے منصب کو اور ان کی نائب کے لیے جو اہل ہونا چاہیے وہ بھی معصومین علیہ السلام کو ہونا چاہیے. بے شک. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے امامت کو انسان کے لیے بھیج چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ نبوت ختم ہو چکی تھی اور امامت کا سلسلہ شروع کیا. لہذا رسول اللہ نے اپنے 12 جانشین کو لوگوں تک متعارف کرایا، بتایا کہ یہ امت کے لیے ہادی اور رہبر ہیں، اور اسی لیے امامت کا وجود ضروری تھا تاکہ امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو سکے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے تک امامت کے ذریعے پہنچ سکے. یہ اجمالی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ امامت کا وجود امت کی اصلاح کے لیے ہے تاکہ دین الہی کو عام لوگوں تک اور سب تک پہنچایا جا سکے. بہت خوب، ماشاءاللہ. آگا ہمارے ساتھ کچھ کالرز کے سوالات بھی ہیں، تو پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم آقا حضرات کو. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں لاہور سے، اور میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر جو کڑا وقت آیا، اس میں انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو صدا دی. اس کے علاوہ مولا علی مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیشتر خطبات میں ان کا ذکر کرتے رہے، اور وقتاً و وقتاً باقی ائمہ نے بھی اپنی زندگی میں ان کا بہت ذکر کیا. تو اب جب ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ سے عزیز، تو امام مہدی کی اہمیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسی کیوں نہیں ہے کہ ہم ان کو ایز اے وقت کا امام سمجھ کے اور ان سے مدد لیں اور ان کو یاد کریں اور ان سے ڈسکشن کریں اپنے حال احوال کی. ٹھیک ہے، پلیز مولانا صاحب اس کے اوپر ذرا اپنی رائے دیجیے. جی آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب، اصل میں جیسا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور ایک علامات بتائی ہیں کہ کیا جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے علامات ہیں، کیا معاملات ہیں. اب رہا سوال یہ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے رابطہ کیا جائے، ہم کیسے اپنے مسائل کو حل کریں. آقا کا یہی سوال ہے نا. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا رابطہ ایک تو بالایمان کے ذریعے ہوگا، ایمان ہمارا قوی ہونا چاہیے. اور امام زمانہ علیہ السلام سے کیسے مثلا ہم مباشرتاً یعنی بالکل سامنے امام مثلا خواب کے ذریعے یا اور دیگر ذرائع کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چونکہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. ورنہ روایات میں موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج بجلانے تشریف لے کر آتے ہیں امام زمانہ. تو چونکہ ہماری نگاہوں میں کوتاہی ہے، کچھ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں. خود امام زمانہ علیہ السلام کا قول ہے کہ یا معصومین کا کہ اگر ہماری نظریں ہمارے شیعوں کے اوپر نہ ہو تو یہ دنیا ان کو نوچ کر کھا جائے. اللہ. تو اس قول کی یہ تائید ملتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہیں ہمارے شیعوں کے اوپر برقرار رہتی ہیں. اب امام زمانہ سے ہم کیسے ڈسکشن کریں، کیسے امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ قائم کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ رہے گا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور
جو حلال ہے اس پر عمل کرنا، حرام سے پرہیز کرنا ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام کی جب آپ نصرت کے لیے نکلیں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رابطے پر اور راستے پر آپ چلیں گے تو خود امام زمانہ علیہ السلام آپ سے رابطہ قائم کریں گے. جیسے کہ بعض کتب میں موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے ملاقاتیں کی ہے، ان کو رائے مشورہ دیا ہے. تو یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم عمل کریں اور احکام الہی کے پابند بنیں، اور ہمارا ہر قدم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ امام زمانہ خود ہماری جو ہے وہ مدد فرمائیں گے اور ہم سے رابطہ قائم کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح، بہت بہترین، بہت اچھی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک سوال اور ہے ہمارے کالر کا. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زہرا ہے، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ مشکلات میں ہم کیسے امام سے توسل حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اور امام ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر امام میں وقت ہے اور اپنے شیعوں کی مدد کے لیے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، امام غیبت میں ہیں، اور ہم ان سے کیسے توسل حاصل کر سکیں، اپنی مشکلات حل کیسے کروا سکیں. آغا ہماری بہن جو ہیں وہ یہ پوچھ رہی ہیں غالباً کہ اس پرآشوب دور کے اندر جب انسان کو ہر طرف سے مایوسی اور پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں اور ظاہر بنیادی ضروریات جو ہیں وہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، تو انسان جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو بنیادی اصولوں پہ چلنا، اور ایسے میں اس کو یقیناً ایک ہادی، ایک رہنما جو پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑی امید کی دلیل ہے، تو اس سے کیسے توسل ہوگا؟ انسان کو یہ اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا کہ امام میرے ساتھ ہیں یا امام میری مدد فرما رہے ہیں؟ وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سائنز ہیں جو انسان کو ملتے ہیں کہ امام کی ہدایت حاصل ہے، ان کی مدد حاصل ہے، ان کی نصرت حاصل ہے؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور مومنین کا شکر گزار ہیں کہ اس ماشاءاللہ قائم ٹی وی کے ذریعے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک رابطہ ہو رہا ہے امام کے متعلق، اور لوگ ماشاءاللہ اس رابطے سے قائم ہیں. امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیسے کیا جائے، مشکلات کا حل جو ہے وہ کیسے نکالا جائے؟ چونکہ زمانہ پورا اشوب ہے اور مشکلات مومنین کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا، تو کیسے امام زمانہ کی یعنی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال رہے. تو اس کے لیے بعض علماء نے اور دیگر کتب میں جو ہے وہ وظائف موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ امام زمانہ علیہ السلام سے کیسے مدد حاصل کریں اور کیسے مدد حاصل ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے مثلاً ایک وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام. بالکل صبح کی طرح یہ 2 رکعت نماز ہے. اس میں کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب سورہ الحمد شروع کیا جائے تو جب پہنچیں یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو 100 مرتبہ دہرانا ہے پہلی رکعت میں. جی پہلی مرتبہ جب یہاں پر پہنچے تو پہلی رکعت میں 100 مرتبہ یہ دہرا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد آگے بڑھے، اپنا سورہ تمام کریں. اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب اسی سورہ میں سورہ حمد میں پہنچے تو پھر بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری مرتبہ بھی یہی وظیفہ دہرائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر جب یہ نماز 2 رکعت پوری کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد دعائے امام زمان علیہ السلام جو دعائے فرج کے نام سے مشہور ہے، الہی عظم البلا، یہ دعا بہت مشہور ہے امام زمان علیہ السلام سے متعلق. تو اس دعا کو پڑھیں اور جہاں تک ہو سکے تنہائی میں بیٹھیں یا چھت پر جا کر جو ہے وہ بیٹھیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی دعائے فرج پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام سے توسل حاصل کریں. تو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام ضرور بالضرور وہ مومنین کی مدد فرماتے ہیں. اور خود امام زمانہ علیہ السلام کے چونکہ یہ وظیفہ ہے، لہذا امام زمانہ ہر حال میں جو ہے وہ مومنین کی مدد فرمائے گا اور امام سے توسل حاصل کیا جا سکے تو. اور انشاءاللہ خود مومنین اس عمل کو کر کر جو ہے وہ یقیناً محسوس کریں گے کہ امام زمانے کی مدد جو ہے
وہ ہمارے شامل حال ہے، اور یقیناً امام زمانہ مدد فرما رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا آقا، اس میں ایک بات اور ایڈ آن کر لیجئے کہ یہ بتائیے کہ جی ایک عام آدمی جو کہ ہر شخص ظاہر ہے کتب شناسی کا نہ ذوق رکھتا ہے، اور ہر شخص کی رسائی بھی جی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے ان کتابوں کو اور ان باتوں کو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، مثلا ہمارا مقصد کسی کی بھی تذلیل کرنا نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تقاریر کو بھی بہتر انداز سے نہیں سمجھ پاتے، ان کی ظاہر ان کی زندگی کے مسائل دوسرے ہیں، وہ دوسرے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے مومنین، وہ کس طریقے سے امام کی معرفت حق کیسے حاصل کریں؟ امام زمان علیہ السلام کے لیے دیکھیں، اگر کوئی انسان مثلا اس طریقے کا ہے کہ وہ مثلا جو ہے وہ کتاب کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا، مثلا نہیں پڑھ سکتا، یا مثلا جو ہے وہ ان کو مشکلات آ رہی ہے کہ امام زمانے کی معرفت کیسے حاصل کریں، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے مثلا اگر ایک انسان اس قدر استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ کتب کے ذریعے علم حاصل کر سکے، یا بعض تقریری بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو چاہیے کہ پہلے تو ایسے افراد سے رابطہ کرے تاکہ وہ امام زمان علیہ السلام کی ان کو معرفت حاصل کرا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہمیں ایمان رکھنا ہے امام زمان علیہ السلام پر کہ آپ جو ہے وہ بحکم خدا زندہ ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور آپ کا وجود ہمارے لیے پربرکت ہے، اور آپ جو ہے وہ باحیات ہے۔ بے شک۔ اگر وہ اجمالی طور سے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں، تو یقیناً یہ ان کے لیے اجمالی علم کافی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ تفصیلاً جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں علم حاصل کریں، اگر مثلاً وہ اس قدر متمکن نہیں ہے کہ ان کو سمجھ سکے، لیکن ان کی امامت کے قائل رہیں اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب قرار دیں، اور جتنا ممکن ہو سکے امام سے متعلق لوگوں سے سوال کریں۔ بہت بہترین، بہت بہترین، آپ نے بہت اچھا طریقہ بتایا لوگوں کو کہ اس طریقے سے وہ امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام عالم قائم میں، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ماشاءاللہ آپ کا تو پورا گھرانہ جو ہے وہ خدمت محمد و آل محمد میں ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ آپ کے والد صاحب کو پروردگار اس کی جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ اتنی نیک اور صالح اولاد آپ اور آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مولا کرم، بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے وہ نوجوان جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، فقہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھیں، اور جو نوجوان اور بچے دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ کچھ حد تک کچھ بنیادی دین کے اور فقہ کے علم کو بھی حاصل کریں؟ کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی ضروری ہیں؟ تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ ابھی ہم بتاتے کہ اگر مثلا یہ چیزیں اتنا علم دین حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ مثلا فقہی اعتبار سے جو ہے وہ دین کے مسائل حل کر سکے، یا اتنا شجاع نہیں ہے مثلا کہ جو ہے وہ لڑائی کر سکے، جنگ کر سکے امام کے ساتھ، تو کم سے کم اس کو چاہیے کہ دعا کرے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شمار ہو۔ تو انشاءاللہ جب وہ یہ دعا کرتے رہیں گے اور ان کا انتقال بھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ صرف اس دعا کی برکت سے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمار ہوں، اس دعا کی برکت سے خود اللہ ان کو اٹھائے گا اور امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمار فرمائے گا۔ تو کم سے کم امام زمانہ کے لشکر میں شمار ہونے کے لیے ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ رہا کہ علوم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، یا عصری تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کا ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ خود معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف دنیا میں ہی نہیں رہنا یا صرف دین میں ہی نہیں رہنا، بلکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عصری تعلیم زمانے کے اعتبار سے انگلش ہو، میتھ ہو، جو بھی سبجیکٹ ہے ان کو بھی پڑھے، تاکہ عقل کے اعتبار سے ان کو لوگوں کو دلائل دے سکے اور سمجھا سکے دین کے بارے میں۔ اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، جہاں آپ ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے،
اس میں کوئی قباحت Right. نہیں ہے، یہ سارے علم ہے، اللہ نے علم رکھے اس لیے تاکہ سب حاصل کر سکے. بالکل تو بالکل جو بن رہے ہیں یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے، چونکہ جب وہ مریض کو شفا دے گا تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اور کوئی انجینئر ہے کسی کا گھر بنائے گا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اگر وہ مطلب حلال طریقے سے اپنے جو اجرت ہوتی ہے وہ لے رہا ہے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اور اگر صرف اس نے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کی لیکن دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو پھر اس کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کم سے کم انسان کے اوپر اتنے جو ہے وہ واجبات ضرور ہیں کہ جو روز مرہ کے احکام ہمارے اوپر آتے ہیں، مثلا نماز ہے، وضو ہے، روزہ ہے، تو کم سے کم ان کی اجمالی معلومات ہونی چاہیے کہ مثلا کون سے موقع ہیں کہ جہاں نماز ہماری صحیح ہو سکتی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یا مثلا جو ہے وہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ اجمالی طور سے کم ضرور ہونا چاہیے، چونکہ اگر ہمارے مسائل ہی صحیح نہیں ہوں گے تو دنیا تو بھلے سے ہماری جو ہے وہ عیش میں گزر جائے لیکن پھر روز آخرت ہم خسارے میں ہوں گے. بہت خوب تو بہت خوب بہت تو کم بالکل سے صحیح کم بالکل اجمالی طور سے ہمیں جو روزمرہ کے مسائل ہیں، نماز، روزہ یا اور دیگر جو بھی ہے جی وہ جی کم سے کم، یا غسل سے متعلق ہے، وضو سے متعلق ہے، یہ کم سے کم آنے چاہیے تاکہ انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکے. ماشاء اللہ زبردست. بہت بہت جی نوازش آقا، بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور بہت جی خوبصورت باتیں، یقیناً یہ ہمارے مومنین کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی. انشاءاللہ. اب میں چلتا ہوں منصور خان نوحہ خان سجاد زیدی کی طرف. سجاد، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ جی بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ عصمت میں پیش کیجیے. جی سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس محفل میں دعوت دی. امام زمانہ سلام. کی شان میں ایک منقبت آپ کا بھی کے شکریہ. چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بسم اللہ. بر محمد وعلى محمد جزاک اللہ صلوات. جزاک اللہ. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ آپ کی اجازت سے ایک کلام کی طرف. بسم اللہ. اعوذ ہر درود اور ہر سلام، ہر درود اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام، ہر درود کیا کہتے اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، اے محمد آخری علی، کیا بیان واہ واہ واہ، شان ہو کیا کہتے ہیں، تیری، واہ واہ حسن واہ ہو گیا تیرا غلام، واہ. اس قدر ہنسی ہے تیرا نام، ہر درود اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام. اور شعر بطور خاص موت مارے گا کہ سب زمین زمان کے راستے سج رہے ہیں تیرے واسطے، پھر رہے ہیں تار کیا ناچتے، کہنے میں قدوں میں چل رہے ہیں جام، ہر درود اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام. اور ایک اور خوبصورت شعر. بسم اللہ. کہ وقت میں صاف گو قلم کھل رہا ہے فتح کا علم، گونجتی گناروں کی صدا، آج ہے غضب کی دھوم دام، ہر درود اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام،
ہر درود اور ہر سلام، اور غل مچا ہوا ہے ہر طرف، آ رہا ہے وارث نجف لے کے ذوالفقار حیدری، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ لینے کربلا کا انتقام، ہر درود اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، اور ہر زبان پر ہے یہ دعا، اب ہو ایسا آنا آپ کا کہ پھر نہ جائیں کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ آپ لوٹ کر، آپ کا یہی رہے قیام، کیا ہر کہنا، سبحان اللہ درود سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور ہر سلام، اے امام وقت تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سجاد زیدی۔ آپ مولا آپ کو اور آپ کے خانوادے کو شاد و آباد رکھے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قائم ٹی وی کی طرف سے سجاد زیدی کا، اور اس کے ساتھ ہی مولانا سید جرار حیدر نقوی صاحب کا۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی توفیقات میں مزید انشاءاللہ۔ ناظرین، موضوع تھا امام زمانہ۔ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ پروگرام عالم قائم سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت، اور اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ حرم کے گود میں